بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک سادہ اور اہم سوال پر بات کریں گے۔ اگر کوئی شخص ننگا ہو کر غسل کرے تو کیا اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے یا الگ وضو کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص کپڑا یا چادر اتار کر وضو کرے تو کیا یہ درست ہے؟ اسی طرح باتھ روم میں وضو کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ سب سوالات ہماری روزمرہ عبادات سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو صحیح طرح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وضو اور غسل دونوں طہارت کے بنیادی طریقے ہیں۔ وضو میں مخصوص اعضاء کو دھویا جاتا ہے اور غسل میں پورا جسم پانی سے پاک کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں، ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو۔ ننگا ہو کر غسل کرنا شرعاً منع نہیں ہے، خاص طور پر جب انسان بالکل تنہائی میں ہو، لیکن اسلام حیا اور پردے کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ آدمی غسل کے وقت بھی کسی کپڑے یا چادر سے پردہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غسل کے وقت پردے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اگر کوئی شخص تنہائی میں ننگا ہو کر غسل کرتا ہے تو اس کا غسل درست ہو جاتا ہے، لیکن حیا کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ اب یہ سوال کہ کیا غسل میں وضو بھی شامل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر غسل اس طرح کیا جائے کہ وضو کے تمام اعضاء بھی دھل جائیں، جیسے چہرہ، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں، اور ساتھ وضو کی نیت بھی ہو، تو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ البتہ سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے وضو کیا جائے اور پھر پورے جسم پر پانی بہایا جائے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے وقت پہلے وضو فرماتے تھے، پھر مکمل غسل کرتے تھے۔ اگر کسی نے ترتیب بدل دی لیکن نیت درست تھی اور پورا جسم دھل گیا تو غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی شمار ہو جائے گا۔ وضو کرتے وقت ستر یعنی شرمگاہ کی حفاظت بھی بہت اہم ہے۔ مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک یہ ستر و شرمگاہ ہے، عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے۔ اگر کوئی شخص تنہائی میں بغیر کپڑے کے وضو کرتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن حیا کے خلاف ہوگا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تنہائی میں بھی حیا اختیار کی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ باتھ روم میں وضو کرنے کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر باتھ روم صاف ہو اور جدید طرز کا ہو تو وہاں وضو کرنا جائز ہے، البتہ وہاں زبان سے بسم اللہ کہنا مکروہ ہے، اسی لیے دل میں بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہے۔ خواتین کے لیے چند باتیں خاص طور پر اہم ہیں۔ اگر ناخنوں پر نیل پالش لگی ہو اور پانی کو ناخن تک پہنچنے سے روکے تو وضو نہیں ہوگا، اس لیے وضو سے پہلے نیل پالش صاف کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح وضو کے وقت پردے کا مکمل خیال رکھنا چاہیے اور غیر محرم کے سامنے جسم کے حصے کھلے نہیں ہونے چاہیے۔ حیض یا نفاس کے بعد عورت پر غسل فرض ہوتا ہے، اور اگر غسل کے وقت وضو کی نیت بھی کر لی جائے تو الگ وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تنہائی میں ننگا غسل جائز ہے مگر پردہ بہتر ہے۔ غسل میں وضو شامل ہو سکتا ہے اگر نیت اور اعضاء کی دھلائی مکمل ہو۔ باتھ روم میں وضو جائز ہے مگر بسم اللہ دل میں پڑھنی چاہیے۔ وضو و غسل دونوں میں حیا اور پردے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام ہمیں جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ روحانی پاکیزگی بھی سکھاتا ہے۔ اگر ہم طہارت کے ان مسائل کو صحیح طرح سمجھ کر عمل کریں تو ہماری عبادت بھی درست ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا سبب بھی بنے گی۔ اگر آپ کو اس طرح کی سادہ اور مستند اسلامی معلومات پسند ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل حنیف وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں
تاکہ ہر نئی ویڈیو اب تک پہنچے، بر وقت پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔